کل یہی نواسا ہوگا، یہی سواری ہوگی، مدینہ نہیں کربلا ہوگا۔ میں مسائل پہ نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے یا آپ کی محبت ہے، ولایت ہے؟ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات بھی فرما رہے ہیں یہ اکیلا ہوگا، لیکن یہ اکیلا بھی لشکر پہ بھاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، کامیابی بتا دیتی ہے کامیاب ایسا ہوتا۔ جملوں کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ کو میں نے اپنے انداز سے پیش کیا۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے بھی کہا جب میرا یہ نواسا اکیلا ہوگا تو آواز دے گا حل من ناصر ینصرنا، جو جملہ سنے فنصرو ہو تو ضرور میرے اس نواسے کی مدد کرنا، نصرت کرنا، مدد کرنا، خبردار کوئی اجتناب نہ کرے۔ تو سید الشہداء بار بار اپنے اس زلزلہ پہ سوار ہوتے ہیں خیموں کے سامنے اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ خدا کی قسم جملہ تاریخ میں شیعہ سنی علماء نے لکھا، جب کوفے گیا نا لشکر یزید، پوچھا بتاؤ حسین بھوکے پیاسے کیسے لگ رہے تھے؟ کیا بار بار پانی مانگتے تھے پانی دے دو ترستے تھے؟ کہ خدا کی قسم حسین کا جیسے جیسے روز عاشور کا دن گزر رہا تھا چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہیبت و جلال کا حسین کے چہرے کا نور بڑھ رہا تھا، کمزوری نہیں آ رہی تھی، پیاس بڑھ رہی تھی، اور حسین ابن علی علیہ السلام کا جلال بڑھ رہا۔ عزیزان گرامی، میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے انداز سے، مولا امیر سے کہا تھا، بلکہ امام حسن سے کہا کہ آپ کے بابا نے صرف سامنے زرہ پہنی، صفین کی جنگ، صفین کی جنگ ذہنوں میں ہے، شام والوں سے مولا کی جنگ، تو مولا نے صرف سامنے ایک زرہ لوہے کا پہن رکھا، پشت پہ زرہ نہیں۔ مولا اپنے بابا سے کہیے پوری زرہ پہنے، پشت پہ بھی زرہ پہنے۔ کہ بابا آپ کے سب چاہنے والے نا پریشان ہیں کہ آپ نے پشت پہ زرہ نہیں پہنے۔ کہ پشت پہ زرہ وہ پہنے جو دشمن کو پشت دکھائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں نے کبھی رخ پھیرنا ہی نہیں ہے تو پشت پہ زرہ کیوں پہنوں؟ اور میرے لخت جگر حسن، یہ بھی سن لیجئے، ان ابن ابی طالب، بے شک کہ ابو طالب کے بیٹے کو لآنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے جتنا ایک بچہ ماں کے دودھ سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مجھے پرواہ نہیں موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم جناب علی اکبر علیہ السلام کے بھی یہی جملے ہیں کربلا میں۔ میں مسائل پہ نہیں ہے لیکن کیا کروں، موت میرا موضوع ہے، میں نے کہا تھا حسین بنا کے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ جب مولا حسین نے کہا نا خبردار میرے ساتھ کوئی نہ آئے، جو شہادت کے لیے تیار ہے صرف وہی آئے، شہادت کے لیے آئے۔ تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا بابا جان السنا علی الحق، کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ غور سے سنیں، یہ نہیں فرمایا جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہ ہم حق پہ ہیں۔ قبلہ پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ نہیں کہا کیا ہم حق پہ ہیں، یعنی مجھے شک کے پتہ نہیں ہم حق پہ ہیں یا نہیں۔ توجہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جناب سرور کا جناب سید الشہداء کی خدمت میں اس طرح سے عرض کی بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یعنی میرا تو یقین ہے ہم حق پہ ہیں۔ تو جناب سید میرے بزرگ پہنچ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں نوجوان اور بچے بھی پہنچ جائیں، السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا بے شک ہم ہی تو حق پہ۔ کہا بابا پھر ہمیں کیا پرواہ ہے کہ موت ہمارے پاس آئے یا ہم خود موت کے پاس جائیں؟ اللہ اکبر، یہ خون رسول خدا، خون علی مرتضیٰ کا اثر ہے۔ 18 برس کے جناب، کوئی 18 برس کا آدمی مرنا نہیں چاہتا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم خود موت کے پاس چل کے چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، امام حضرت قاسم 13 برس کے، 13.5 برس، 14 برس کے نہیں ہیں پورے، توجہ ہے۔ جب جناب سید الشہداء شہداء کی فہرست پڑھ رہے تھے تو جناب قاسم نے ایک مرتبہ جناب سید الشہداء، امو جان چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں؟ آپ یہ جملے مصاحف میں سنتے ہیں، میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں، میں بھی مصاحف میں پڑھتا ہوں۔
جانے گرامی ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں؟ کہا کیف الموت عندک یا بنی قاسم، ہے میرے لخت جگر قاسم، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے نا، احلا من العسل، تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جانے گرامی کسی نے کہا کہ بھئی موت علی سے ملاقات کا نام ہے، تو میں کہوں گا ایک بار نہیں 70 مرتبہ۔ میں بات پہنچا نہیں پایا، آئیے ذرا میرے غور کیجئے گا۔ جانے گرامی جب انسان کوئی حسین منظر دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ میں بات پہنچا پایا؟ سارے مجمع نے شاید توجہ نہیں کیا۔ ایک آدمی تکلیف میں ہے نا، آپ اسے کسی ایسی جگہ لے جائیں کہ حسین منظر ہو، کوئی اچھی سینری ہو، پہاڑ ہو، دریا بہہ رہا ہو، کچھ دیر کے لیے بیماری بھول جائے گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، بہترین پھول سامنے رکھ دیجئے، کچھ دیر کے لیے بیماری بھول جائے گا۔ کیوں؟ اس کا بہترین اولاد میں سے کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی پوتا، کوئی نواسا کسی کو لے آئیے جس سے اس سے بڑی محبت ہے، کچھ دیر کے لیے بیماری بھول جائے گا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، توجہ۔ جب ساری کی ساری مصر کی خواتین کہنے لگی نا زلیخا کو لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، زلیخا نے کہا ساری خواتین کو بٹھاؤ، تم میری ملامت کر رہی تھی، مذمت کر رہی تھی، بیٹھو۔ ایک مرتبہ کا سب کو ایک ایک سیب لا دو، سیب ہاتھ میں دیا، کہ سب کو ایک ایک چھری دے دو، کہ جب میں کہوں گی نا تو چھری سے سیب کاٹنا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ اپنی کنی سے کہا یوسف سے کہو صرف سامنے سے گزر جا۔ جیسے جناب یوسف گزرے، زلیخا نے کہا سیب کاٹو۔ ساری خواتین نے چھریوں کو چلایا، یوسف کو دیکھتے ہوئے، سیب کاٹتے ہوئے انگلیاں کاٹتی، پتہ نہیں چلا۔ جب جناب یوسف گزر گئے، سب نے سیب پھینکے، چھریاں پھینکی، کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے۔ قرآن کریم میں ذالک، یہ وہ ہے یہ جو تم میری ملامت کر رہی تھی نا، تم سب اسی محبت کا شکار ہو گئی ہو۔ توجہ، سب خواتین کا بل ہوا ملک کریم، یہ انسان نہیں فرشتہ لگتا ہے۔ جب یوسف کو دیکھے انگلیاں کاٹ لے پتہ نہ چلے، اور فخر یوسف آنکھوں کے سامنے ہو، ملک الموت روح نکالے پتہ نہیں چلے گا۔ سلامت رہے، توجہ فرمائی جانے گرام، جانے گرامی توجہ فرمائے۔ جناب یوسف سامنے سے گزرے، انگلیاں کاٹتے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے اسی لیے موت کے وقت علی کو جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا یا علی انت کبدر الدجا، عربی زبان میں نا چاند کی ہر حالت کی الگ الگ نام۔ پہلے 3 راتوں میں چاند کہتے ہیں ہلال، اردو میں بھی کہتے ہیں ہلال۔ یہ ہلال عربی کا لفظ ہے، روئے ہلال کے مٹی ہوتی، ہلال یہ نہیں، بالکل جب باریک ہو، باریک چاند کہتے ہیں ہلال۔ پھر کہتے ہیں قمر، 13، 14، 15 تاریخ کو کہتے ہیں بدر، پورا چاند ماہ کامل، چاند جب پورا فل مون، انگلش میں کہتے ہیں چاند جب پورا ہوتا ہے نا 13، 14 کا چاند جیسے کہتے ہیں 13، 14، 15، 13 اور 15 کو بھی پورا نہیں ہوتا لیکن 14 کو پورا، 13، 14، 15 کے چاند کہتے ہیں بدر، پورا چاند۔ عربی زبان میں جب کہنا چاہتے ہیں نا یہ خوبصورت ہے، کہتے ہیں چاند ہے یہ چاند۔ اور اگر کوئی قمر بنی ہاشم ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور اگر کسی کے لیے پیغمبر نے کہا یا علی انتا کا بدر الدجا، 14ویں کے چاند آپ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جب مولا کو دنیا میں بھیجا تو 13 رجب کو بھیجا، تاکہ چاند یہ نہ سوچے میں خوبصورت ہوں۔
حال ہے. روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. عزیزان گرامی کبھی بھی موت سے مت ڈرے. علی کا چاہنے والا موت سے نہیں ڈرتا. اس لیے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر ڈرنے سے ڈر جاتے تو پھر ڈرنا شروع کر دو. مولا علی سے کسی نے کہا نا کہ علی محمد میں سب بھاگے آپ کے لیے بھاگے. جب سب بھاگ رہے تھے آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو کیوں بھاگے. تو ایک پوچھا نا کہ آپ بہت مدینے سے بھی آگے چلے گئے تو آپ کیوں بھاگے. کہتے کسی مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد, محمد مارے گا. کہتے شیطان مردود, اور جو بھی تھا مردود ہی تھا. کہتے شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا محمد مارے گا. جب میں نے سنا نا کہ رسول خدا مارے گا تو میں نے کہا لڑنے کا فائدہ کیا. رسول خدا تو مارے گا. اور میں نے کہا پھر رو بھاگو. سارے بھاگ گئے. عزیزان گرامی کا یا علی اب آپ نے سن لیا کہ ان سب نے سنا تھا رسول خدا مارے گئے اس لیے سب بھاگ دیے. اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے. کہ میں نے بھی یہی سنا تھا کہ رسول خدا مارے گئے. وہ سب کہتے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں, میں کہتا تھا جینے کا فائدہ نہیں. محبت جناب مولا کائنات کی رسول خدا سے اور میری بات پہنچ رہی ہے. امیر المؤمنین عاشق رسالت. سارے صحابہ کی محبت ایک پلڑے میں اور مولا امیر کی محبت دوسرے پلڑے میں. مولا کی محبت پھر بھی بھاری ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. رسول خدا سے کوئی اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی مولا کائنات. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جو جناب امیر کو, جناب سیدہ جناب امام حسن حسین کو رسول خدا سے محبت تھی وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور جو رسول خدا کو ان سے محبت تھی وہ کسی سے نہیں تھی. عزیزان گرامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں تو موت کے وقت عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. اب یہاں میں اپنے انداز سے پیش کروں. وقت ہے میرے پاس, چلیے میں 10 منٹ لا زحمت ہوں اس کے مسائل. عزیزان گرامی موت سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک ہے کہ ایک بستی, ایک گاؤں تھا مشہد سے باہر, ابھی بھی ہے. وہاں ایک بی بی تھی, نام تھا شتیتا. شاید نام سنا, نام تھا شتیتا. شتیتا بی بی نا آل محمد کو بہت مانتی تھی. ان پڑھ تھی, پڑھی لکھی نہیں تھی. ایمان کے لیے پڑھے لکھے ہونا شرط نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے منکر ہوتے ہیں. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہے. اب وہ بی بی شتیتا جو تھی بہت سادہ دیہات گاؤں میں رہنے والی, کپڑا بنتی تھی کپاس سے, جس سے بھی بناتی تھی. تو انہوں نے نا ایک کپڑا تیار کیا, کہا کہ بھئی میرے مولا کو میری طرف سے چادر دے دے. ساتھ میں امام مولا کی بات ایسی آیا تو جو آدمی آیا تھا نا اس نے نام نہیں بتایا. پتہ نہیں لوگ ہیں. مولا نے کہا شتیتا کیسی تھی. وہ پریشان ہو گیا. کہا مولا آپ بغداد میں, وہ خراسان میں, اس بوڑھی خاتون کو تو کبھی بغداد آنے کا اتفاق نہیں ہوا, آپ کو اس کا کیسے پتا ہے. مولا نے کہا مجھے اپنے ہر شیعہ کا پتا, ہر چاہنے والے ماننے والے کو اس کے نام سے. عزیزان گرامی تفسیر کا وقت میں تو مولا نے کہا میری طرف سے یہ اسے ہدیہ دے. جب پہنچو گے نا اس بوڑھی خاتون کا انتقال ہو جائے گا, کفن میرا دے گا جسے مولا نے کفن دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں, یہ کپڑا میری طرف سے دے دینا ان کے کفن کے لیے. عزیزان گرامی آج بھی ان کا مزار ہے. میں کئی مرتبہ گیا ہوں زیارت کے لیے دیکھنے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مشہد سے 2 گھنٹے کے بعد آپ بس میں جائیں گے تو 2 گھنٹے لگتے ہیں کہ وہ کون سی مومنہ ہے جسے امام معصوم نے کفن بھیجا. عزیزان گرامی یہ جو بعض اوقات گھر میں بڑی
بوڑھی خواتین ہوتی ہیں جو کچھ نہیں کر سکتی، بعض اوقات بول بھی نہیں پاتی، بیٹھی رہتی ہیں، آپ کو نہیں